بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. آج ہمارے بزم کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہماری بزم میں ایک شاعر یا ایک شاعرہ نہیں بلکہ دو شاعرات موجود ہیں. دونوں شاعرات نے شدت سے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے اور ان کی انوالومنٹ ادب میں اور جو ان کے کلام کی ادائی ہے، جس طرح سے کلام لکھ رہی ہیں، جس تواتر سے دونوں شاعرات لکھ رہی ہیں، آج شہر میں، نہ صرف شہر میں بلکہ دنیا بھر میں انہیں اچھی شاعرات کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. میری مراد ہے آج ہماری بزم میں موجود ہیں روبینہ ممتاز صاحبہ. ان کے علاوہ ہماری بزم میں موجود ہیں عشرت حبیب صاحبہ. ناظرین کرام، میں یہ چاہتا تھا کہ میں تفصیلی طور پر دونوں شاعرات کا تعارف آپ کی سماعتوں تک منتقل کروں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ مجھ سے زیادہ بہتر تعارف شاعرات اپنے طور سے میری خدمات بھی انجام دے لیں گی، اور یہ ذمہ داری ان سے میں کہتا ہوں کہ میری درخواست کو قبول کریں اور اپنے تعلق سے آپ کی سماعتوں تک مزید منتقل کریں کہ وہ زندگی کے کن کن شعبہ جات سے وابستہ ہیں. ہماری دونوں مہمان موجود ہیں، عشرت حبیب صاحبہ اور روبینہ ممتاز صاحبہ. السلام علیکم. میں آپ دونوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. قبل اس کے کہ میں آپ کو زحمت کلام دوں یا آپ کی خدمت میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، میں میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں شاعرات نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری میں شریک ہوں. آپ اگر مجھے اجازت دیجیے عشرت صاحبہ، تو میں آپ کا تعارف اس طرح سے پیش نہیں کر سکا جس طرح سے مجھے پیش کرنا چاہیے تھا، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ اپنے تعلق سے کچھ بتائیے. یہ کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہے. جی، تعارف سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے جو CEO ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ بزم شاعری ایک ایسا پروگرام ہے جس میں جو ہے شاعرات، شاعروں کو اور جو ادبی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں انہیں مواقع پیش کیے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے یوتھ ہیں، جو نوجوان شعراء ابھی جنہوں نے شاعری کے میدان میں قدم رکھا ہے، تو اگر وہ یہ پروگرام باقاعدگی سے دیکھیں تو اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ نے ابھی حال ہی میں جن شخصیت کو بلایا، ماشاءاللہ سے پیرزادہ قاسم صاحب، تو یہ ہماری ایسی شخصیات ہیں جو ان کے اظہار خیال سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت اچھے. اور جہاں تک میرے تعارف کا تعلق ہے تو میں نے اصل میں عموماً شاعروں سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے شاعری کے میدان میں آئیں، تو میں بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے اسکول لائف سے، اپوا اسکول سے میں نے لکھنے لکھانے کا آغاز کیا. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ مجھے سبجیکٹ میں اردو بہت پسند تھی، اور جو بھی اشعار وغیرہ تشریح کے لیے دیے جاتے تھے تو وہ بہت اچھی میں تشریح کیا کرتی تھی، اور لڑکیاں بھی مجھ سے ہی کہتی تھیں کہ آپ ہمیں دے دیں، ہمیں جو ہے ہوم ورک کرنا ہے. پھر لکھنا جو ہے کچھ اشعار لکھ لیا کرتی تھی، کسی کو دکھایا نہیں تھا کیونکہ 9 کلاس تھی. پھر ایک مقابلہ ہوا پاکستان یوتھ لیگ کی جانب سے، اس میں جو ہے سندھ کے تمام اسٹوڈنٹس نے اپنے جو ہے مضامین بھیجے، میں نے بھی بھیجا، اور یہ مطلب میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پورے سندھ میں میری جو پوزیشن ہے وہ 2nd پوزیشن میری آئی. تو میرے اساتذہ اور میری اردو کی ٹیچر اتنی خوش ہوئی تو میری اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی. اور پھر میں نے جو ہے اس سلسلے کو کنٹینیو رکھا، اور اسکول سے فارغ ہو کے میں نے اپوا کالج میں ہی ایڈمیشن لیا. اور پھر وہاں سے جو ہے کالج کا جو سوینئر ہوتا تھا اس میں لکھا کرتی تھی. وہاں یہ سانگ کمپٹیشن ہوتے تھے، اس میں نظامت میں، اور ایون گیمز، نعت، کیونکہ میرے اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ میں نعت بھی پڑھتی ہوں، بہت زیادہ مجھے جو ہے لگاؤ ہے دلی. تو ہوا یہ کہ پھر وہاں سے جو ہے میں بزم طلبہ کی طرف گئی، اور اصل جو میرا سفر ہے ادبی وہاں سے شروع ہوا، کیونکہ یہ خوش نصیبی ہے کہ جو ہے میں نے وہاں پہ بزم طلبہ کے ساتھ ساتھ پروگرام جمع فکر
اور ڈرامے، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ سٹی سروس سیل ایک انہوں نے شروع کیا تھا، تو وہ میں نے جوائن کیا، اور پھر اس میں بہت اچھی میں نے انویسٹیگیشن رپورٹس بنائی. تو اس میں بہت کالز آتی تھی ریڈیو پر، اور بہت اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ آپ نے بہت اچھی جو ہے رپورٹ بنائی. اس کے ساتھ مجھے جو جن سے سیکھنے کا مجھے موقع ملا، اس میں ہمارے یاور مہندی صاحب جو ہمیں ایک ایک چیز بتاتے تھے کہ تلفظ اس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے جی. اور جو ہے مضامین جو ہم لکھتے تھے، ہمیں اسکرپٹ ہمیں خود لکھنا پڑتا تھا بہت ریڈیو اچھی پر. بات ہے، بہت جی اچھی جی. بات ہے. تو ناظرین کرام، آپ اس بات کو جان گئے ہوں گے کہ عشرت حبیب صاحبہ کا تعارف کتنا طویل ہے کہ ان کے تعارف کے لیے ایک الگ سے پروگرام رکھنا پڑے گا. یہی سبب تھا کہ میں ان کا تعارف کرانے میں ناکام رہا. روبینہ، آپ بتائیے اپنے تعلق سے کہ آپ کیا کیا کرتی ہیں، کتنے مجموعے آپ کے، کیا شاعری کر رہی ہیں، کس طرح سے شاعری کی جانب آئی، کچھ بتائیے ذرا. جی قیصر جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام بزم شاعری کا، ذات خود آپ کا اور آپ کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ اس عزت افزائی کے لیے کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بہت سالوں سے میں یہ پروگرام دیکھتی تھی اور بہت شوق سے دیکھتی تھی، لیکن اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی میں خود اس پروگرام کا حصہ ہوں گی. تو تعارف کے جہاں تک تعلق ہے تو روبینہ ممتاز میرا نام ہے، اور روبی میں تخلص کرتی ہوں. تو شوق کا تعلق تو بس کچھ یوں ہے کہ آپ عموماً سنتے ہی رہتے ہیں کہ جی بچپن سے شوق تھا، تو یہاں حقیقت کچھ ایسی ہی ہے. کیونکہ تقریباً 10 سال کی عمر سے میں نے پہلی بچوں کی نظم لکھی. اچھا. میرا تعلق ایک علمی ادبی گھرانے سے تھا. میرے والدین خود تو طب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ادب سے بہت دلچسپی تھی، جس سے مجھے شوق ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ میرے نانا کا تعلق تدریس سے تھا، لہٰذا میں تدریس کی طرف آئی. تو ساتھ ساتھ میں تدریس کا شعبہ بھی میں نے جاری رکھا، اس کو بھی، اور شاعری بھی کرتی رہی. تو شروع میں تو ٹوٹی پھوٹی شاعری، بچوں کی نظمیں، اور تو یہاں تک کہ 9th کلاس میں پھر میں نے پہلی غزل 15 سال کی عمر میں لکھی تھی. تو یوں سلسلہ ہوا. اس کے بعد جب ہم پروفیشنل لائف کی طرف آئے تو میں نے BEd کرنے کے بعد ٹیچنگ شروع کر دی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ بہت سالوں تک، بلکہ ابھی 3-4 سال پہلے تک میں بحیثیت سرپرست شعبہ حیاتیات اس شعبے سے منسلک رہی. اور جاب ختم ہو جاتی ہے، ٹیچر تو ہمیشہ ٹیچر رہتا ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت خوشی ہے اس چیز کی کہ میں اس شعبے سے ریلیٹڈ ہوں. اور ان تمام سالوں میں میں شاعری کرتی رہی، ادب سے میرا واسطہ رہا، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھتی رہی، کئی چیزیں میں نے لکھی، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے. تو میں آج یہاں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے اس کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کی موٹیویشن مجھے سب سے پہلے جناب کیف بنارسی صاحب کے صاحبزادے اختر سروش صاحب نے دی، جو کہ غزل جعفری صاحبہ کے بھائی بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میڈم روبینہ آپ اتنا لکھتی ہیں تو آپ اس کو چھپاتی کیوں نہیں. بس پھر وہ خیال کا آنا تھا. انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے موٹیویٹ بھی کیا، میری ڈمی بک بھی تیار کی. بس پھر کچھ کرائسس کچھ اس طرح کے رہے کہ اس وقت تو اس کو نہ چھپا سکی میں. اور تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 40 سال کے بعد میرا کلام جو ہے وہ پرنٹ ہوا. اور اس وقت تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس طریقے سے کتابیں اور کس طریقے سے چھپوانا ہوتی ہیں، اور کون سا کلام اس میں شامل کیا جاتا ہے، کون سا نہیں. تو میں نے جو سب سے پہلے آغاز کیا وہ میری کتاب آئی یہ 2017 میں مسکراتی تلخیاں کے نام سے. یہ میری پہلی کتاب، میرا پہلا شعری مجموعہ مسکراتی تلخیاں. تو کئی لوگ اس سے یہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں کہ شاید یہ مزاح پہ ہے کتاب، تو ایسا نہیں ہے. مسکراتی تلخیاں نام میں نے یوں اس کا رکھا کہ اس میں مزاح بھی ہے، سنجیدگی بھی ہے، کیونکہ میں بذات خود مزاح سے بھی دلچسپی رکھتی ہوں، مزاحیہ کلام بھی کہتی ہوں، سنجیدہ شاعری بھی کرتی ہوں، بچوں کی نظمیں بھی لکھتی ہوں، اور بحیثیت ٹیچر میں نے سائنسی نظمیں بھی لکھی. تو مختلف طرح کا کلام میں نے لکھا، نظمیں بھی، غزلیں بھی. اس کے بعد پھر میری دوسری کتاب 2018 میں آئی ہے جس کا نام روبی ہے. اور یہاں میں تھوڑی سی یہ وضاحت کرتے چلوں کہ مجھے ہمارے بہت ملک کے مشہور شاعر ہیں اور آپ سب انہیں جانتے ہیں، رونق حیات صاحب. تو وہ تھوڑا سا حیرانگی کا شکار تھے کہ یہ روبی نام آپ نے اپنے نام پہ رکھا ہے کیا. تو اس کا جواب تھوڑا سا میں یہ سب کے سامنے دینا چاہوں گی کہ روبی بمانی ہیرا، یاقوت، قیمتی پتھر. تو یہ اس حوالے سے ہے، تو شاید یہ میرا عکس ہو. آپ پڑھنے والے اسے پڑھیں گے روبی کو تو شاید آپ کو لگے کہ یہ میرا ہی عکس ہے. تو اس کے علاوہ
किताबें लिखने के साथ साथ तीसरी किताब अभी मेरी हाल ही में इंशाअल्लाह ताला आने वाली है, तकमीली मराहिल में है। कुछ नसर पे काम किया है, एक सफ़रनामा लिखा है और इसके अलावा भी बच्चों का अदब भी तख्लीक कर रही हूँ, उसकी भी एक किताब इंशाअल्लाह आने वाली है। इसके अलावा एक काम जो मेरा है वो ये है कि मैं एक तारुफ इस लिहाज से है कि मैं ब्यूरो चीफ हूँ रवाबित इंटरनेशनल मैगज़ीन की, और तकरीबन इस काम को करते हुए मुझे 2.5 साल का अरसा हो गया है और बहुत अच्छा, और मैं समझती हूँ कि बहुत अदब के इस हवाले से मुझे बहुत मालूमात भी हासिल हो रही हैं, बहुत से लोगों से उनके बारे में जानने का मौका मुझे मिलता है, और आपके चैनल के तवस्सुत से आज ये बहुत अच्छी बात है कि ये शोबा जो है इसमें मज़ीद तरक्की के मौक़े जो हैं वो सामने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, ये था आज की हमारी दोनों शायरात का मुख्तसर सा तारुफ। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर अपनी दोनों शायरात से कलाम समाअत करेंगे। नाज़रीन करम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरात। वक्फे पर जाने से कबल हमारी दोनों शायरात ने अपना तफसीली तारुफ आपकी समाअतों तक मुंतकिल किया। हम चूँकि वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं तो अपनी शायरात को ज़हमत कलाम देंगे। जी इशरत, क्या सुनाएंगी? गज़ल पेश खिदमत जी है। अता कीजिए। एक उम्र गुजारी इसी ख्वाबो ख्याल में, एक उम्र गुजारी इसी ख्वाबो ख्याल में, पाएंगे हम भी चैन किसी माहो साल में। वाह और कोशिश के बावजूद भी हम ना निकल सके, वाह, कोशिश के बावजूद भी हम ना निकल सके, हालात ने जकड़ा हुआ है ऐसे जाल में। बहुत अच्छे। तो भी और ना, उनसे आप दाद कभी- दे सकती है जी, अगर जी, आपको बिल्कुल, शायरी बिल्कुल, अच्छी लगे तो। जी जी बिल्कुल। उनसे कभी वफा की ना उम्मीद बांधना, उनसे कभी वफा की ना उम्मीद बांधना, रहते हैं गिरफ्तार जो हुस्नो जमाल में। वाह और जिनको ज़माने भर की मयस्सर हो नेमतें, जिनको ज़माने भर की मयस्सर हो नेमतें, वो भी तो मुतमईन है कहाँ अपने हाल में। बहुत वाह। अच्छे, माशाल्लाह, बहुत खूब। और जीने की आरजू है ना मरने की जुस्तजू, वाह जीने की आरजू है ना मरने की जुस्तजू, किस्मत ने हमको डाल दिया किस वबाल में। वाह वाह। वाह और ऐ काश कोई दर्द हमारा भी बांटता, वाह, ऐ काश कोई दर्द हमारा भी बांटता, अपनी तो सारी उम्र कटी इस मलाल में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपनी तो सारी उम्र कटी इस मलाल में। और इशरत, गुबार दिल का ये क्यों कर निकल सके, वाह इशरत गुबार दिल का ये क्यों कर निकल सके, रहते हैं वो भी आजकल जाहो जाहो जला। जला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी आदाब। कुछ और पेश कीजिए। जी जी, एक और गज़ल जी जो जी है, जरूर अता कीजिए। हालात की गर्दिश से निकलना नहीं आसान, वाह हालात की गर्दिश से निकलना नहीं आसान, इस वादी पुरखार में चलना नहीं आसान। वाह बहुत अच्छे। और तुम राह ज़ीस्त में कदम रखना संभाल के, तुम राह ज़ीस्त में कदम रखना संभाल के, जो लग गई ठोकर तो संभलना नहीं आसान। वाह और रहमो करम की रखना किसी से नहीं उम्मीद, हो जाए दिल पत्थर तो पिघलना नहीं आसान। वाह बहुत और जो तेज़ आंधियों में रखे हो राह गुज़र में, जो तेज़ आंधियों में रखे हो राह गुज़र में, उन बुझते चरागों का जलना नहीं आसान। वाह और सदियों से अमल जिन पर हम करते चले आए, सदियों से अमल जिन पर हम करते चले आए, उन रस्म रिवाजों का बदलना नहीं बहुत आसान। अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत और शेर सुनिएगा। जो लहद पर किसी की, जो लहद पर किसी की मुरझा गए हों देखो, जो लहद पर किसी की मुरझा गए हों देखो, उन सूखे गुलाबों को मसलना नहीं आसान। और तुम नक्श
चाहतों के कैसे मिटा सकोगी, वाह, तुम नक्श चाहतों के कैसे मिटा सकोगी, इशरत किसी के दिल से निकलना नहीं आसान। इशरत किसी के दिल से निकलना नहीं आसान। बहुत अच्छा कलाम आपने पेश किया। रुबीना, आपसे दरख्वास्त करेंगे कुछ कलाम पेश कीजिए। जी बिल्कुल कैसे जी, मैं आप कहें तो आगाज़ थोड़ा क़तात से करती जो हूँ, आपको अच्छा लगे आपकी फिर बस उसके में। बाद गज़ल। जी इशरा साहिबा, समाअत कीजिए, आपकी दोस्त शेर जी सुना दें। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं माशाल्लाह, और हम अदब में तो हम सब दोस्त हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने क्योंकि जिस- हमारा बहुत, सबकी मंजिल आपने- मकसद यही है। आपने जिस मोहब्बतों से उनकी शायरी पर दाद दी, मुझे उसका अंदाजा हो गया था। ठीक है जी, माशाल्लाह जरूर से रूबी साहिबा भी बहुत अच्छी शायरा जी हैं। जी जरूर अता कीजिए। जी ज़रूर। हासिल क्या जो बिखरे हुए तिनकों को समेटूं, वाह, हासिल क्या जो बिखरे हुए तिनकों को समेटूं, जब आशियां ही मुझको बनाना नहीं आता। वाह, वाह वाह, हासिल क्या जो बिखरे हुए तिनकों को समेटूं, जब आशियां ही मुझको बनाना नहीं आता। गैरों ने लगाया है मुझे अपने गले से, अपनों को तो ये फर्ज निभाना नहीं, बहुत वाह अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। अपनों को तो ये वाह, फर्ज नहीं निभाना नहीं आता। बहुत खूब। चोट खाई तो ये एहसास हुआ, वाह, चोट खाई तो ये एहसास हुआ, गुर्बतें फासलों से बेहतर है। वाह। फासले गुर्बतों से बेहतर बेहतर है। हैं। बहुत चोट खूब। खाई तो ये एहसास हुआ, फासले गुर्बतों से बेहतर हैं। मेरे अपने तो हैं कम से कम ये, मेरे अपने तो हैं कम से कम ये, मेरे गम राहतों से बेहतर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वाह, शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मेरे होठों पे मोहर चुपकी लगा दी जाए, वाह, मेरे होठों पे मोहर चुपकी लगा दी जाए, मुझको हक गोई की ऐसी ना सजा दी जाए। बहुत वाह अच्छे, वाह, मेरे होठों पे मोहर चुपकी लगा दी जाए, मुझको हक गोई की ऐसी ना सजा दी जाए। रोशनी कम ही सही, रोशनी कम ही सही घोर अंधेरे से, मगर वाह, क्या ये बेहतर नहीं एक शम्मा जला दी जाए। वाह। वाह वाह। शुक्रिया। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की मुमताज़ शायरात रुबीना मुमताज़ और इशरत हबीब। दोनों खूबसूरत कलाम वक्फे पर जाने से कबल आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रही थी। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं, तो अपनी शायरात से कुछ गुफ्तगू करते हैं और कुछ कलाम समाअत करते हैं। रुबीना, आप ये बताइए कि आप मुशायरों में भी तवातुर से मदू की जाती हैं, इशरत हबीब साहिबा को भी मदू किया जाता है, तो मजमूई तौर पर आपके जो शहर का अदबी माहौल है उसे किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, अदबी माहौल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और ख़ासे पैमाने पर मैं ये देखती हूँ कि अदब की तंजीमें भी काम कर रही हैं, और तकरीबन रोज़ ही कहीं ना कहीं मुशायरे हो रहे होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर मैं समझती हूँ, ज़रूरी नहीं कि सब इत्तेफाक करें, तो मैं ये सोचती हूँ कभी कभार कि जब ये अदबी तंजीमें अलग अलग सतह पर काम कर रही हैं, सबका मकसद एक ही है, तो क्या इन्हें किसी एक प्लेटफॉर्म पे यकजा नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। अच्छा रुबीना, ये बताइए कि एक अदबी तंजीम है, बहुत उसका बहुत तकरीबात हम अक्सर उन्हें देखते हैं बारगाह अदब के नाम से। जी जी बिल्कुल। सबीन सैफ जी, वाले सबीन पर। सैफ तो उनकी साहिबा की, जी, तकरीबात में बिल्कुल। भी जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? जी बिल्कुल। कैसे देखते हैं उनकी काविशात को आप? देखिए, सबीन जी की तो माशाल्लाह, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ की बात है, ये हकीकतन उनके पीछे भी मैं कह रही हूँ कि वो बहुत मोहब्बत करने वाली बहुत अच्छी खातून हैं, और जिस तरीके से वो काम कर रही हैं और हम सबको लेके चल रही हैं। उन्होंने बारगाह अदब के नाम से ग्रुप जी, भी जी। बनाया। उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कौन जूनियर है कौन सीनियर है, उन्होंने सिर्फ अपने मकसद ये बनाया था कि बस अदब को आगे लेके चलना है। बहुत अच्छी। तो ये मेरे ख्याल में उनका बहुत अच्छा और मुखलिस कदम था, तो इस अहसन कदम के लिए मैं बहुत उनकी पजीराई करूंगी। बहुत तो अच्छी बात है। बहुत से और भी ऐसे लोग हैं, मैं समझती हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं लोग जी, और अपने मैं खुद अपने- भी कई बिल्कुल। जाती तौर पर कई अदबी तंजीमों से मैं वाबस्ता बहुत हूँ। अच्छी बात है। लोग अपने अपने तय अपनी काविशात जारी रखें। जी बिल्कुल, यकीनन। इशरत साहिबा, आप बताइए अदबी मंजरनामा आप कैसे देखती हैं? आप तो बहुत अरसे से मुशायरों में आपका आना जाना है, तो अदबी माहौल शायरात के ताल्लुक से कैसा है हमारे शहर का? देखिए, अदबी माहौल हमारे यहाँ बेहतर है, और ये तो हम पर खुद डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उस माहौल के हिसाब से खुद को रखते हैं और चलते ठीक है। हैं।
لیکن خواتین کا جہاں تک تعلق ہے تو اچھا ماحول ہے، اور پھر یہ ہے کہ شاعرات جو ہے مطلب ان کو ایک پلیٹ فارم بھی ملا ہوا ہے. جیسے میں بارگاہ ادب کا ذکر کرنا چاہوں گی جی جی کہ یہ بہت اچھا خواتین کے لیے جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی تخلیقات جو ہے وہ اس پہ فیس بک پہ ہم ڈالتے ہیں. پھر ایک دوسری مطلب شاعرات کے ہمیں کمنٹس ملتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ سبین صاحبہ نے جو گروپ بنایا ہے وہ شاعرہ بھی بہت اچھی ہیں، لیکن جب میں ان سے قریب سے ملی ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ انسان بھی بہت اچھی ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والی. اور ابھی میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہماری بہت ہی قریبی دوست طاہرہ سلیم جی سوز جی. جن کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں بھی بارگاہ ادب کی تمام خواتین یکجا ہو گئیں اور سبین صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی تھیں. تو ان کے لیے جو ہے سپارے پڑے گئے، ان کے لیے جو ہے پروگرام رکھا گیا، اور جو ہے یہ چیز بہت جو ہے مجھے بہت اچھی لگی بہت اچھی بات. کہ ان کے مطلب ایک شاعرہ کے جانے کے بعد انہیں یاد رکھا گیا، ان کے لیے تعزیتی پروگرام بھی ہوئے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے جو انہوں نے ایک روایت ڈالی ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت اگر آپ اچھی مجھے روایت ہے. اجازت دیجئے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے اسے بھی ہم طاہرہ سلیم سوز کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور یہ ان کے نام سے آج کا پروگرام ہے ہمارا. جی مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرا ان کا بہت دلی اور گہرا تعلق رہا ہے بہت ان کے ساتھ میرا. بہت تو نائس، مجھے بہت ہلکے جی پھلکے جی مزاج کی خاتون ادبی ہیں، حلقے بہت میں اچھی کوئی ہماری ایسا دوست. شخص نہیں جو طاہرہ سلیم سوز صاحبہ کی تعریف نہ کرے، بالکل کیونکہ بالکل. وہ ایک اچھی بہت شاعرہ اچھے ہونے کے رویوں ساتھ کی انسان جی بھی جی ہیں. وہ بہت بااخلاق خاتون اور بالکل. ایک دوسرے کا احساس کرنے والی. کیونکہ ایک اچھا شاعر ہونا ہی ضروری نہیں، بیسکلی ایک اچھا انسان ہونا بہت بالکل بہت ضروری اچھی ہے، اور بات وہ ہے. تھی ماشاءاللہ. عشاء صاحبہ ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ کچھ کلام عطا کیجیے. ہاں جی بالکل، کلام جو ہے حاضر ہے. اصل میں میرے جو کلام آپ سن رہے ہوں گے تو یہی سوچے ہوں گے کہ بس مسئلے دکھ اور یہ یاس. اصل میں مطلب میں جو ہوں، میں نے عشق یا شاعری یا تھوڑا سا رومانس میری شاعری میں آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے زندگی میں مسئلے مسائل کو بہت زیادہ دیکھا اور بہت زیادہ میں محسوس کرتی ہوں. وہی چیز شاعری میں نظر آتی ہے. حالات کی گردش سے نکلنا نہیں آسان، حالات کی گردش سے نکلنا نہیں آسان، اس وادی پرخار میں چلنا نہیں آسان، واہ اور تم راہ زیست میں قدم رکھنا سنبھال کے، واہ. تم راہ زیست میں قدم رکھنا سنبھال کے، جو لگ گئی ٹھوکر تو سنبھلنا نہیں آسان، واہ. اور رحم و کرم کی رکھنا کسی سے نہیں امید، رحم و کرم کی رکھنا کسی سے نہیں امید، ہو جائے دل پتھر تو پگھلنا نہیں آسان. واہ. اور شعر پیش خدمت ہے. جو تیز آندھیوں میں رکھے ہوں راہ گزر میں، واہ. جو تیز آندھیوں میں رکھے ہوں راہ گزر میں، ان بجھتے چراغوں کا جلنا نہیں آسان. واہ. اور شعر پیش خدمت ہے. جو لہد پر کسی کی مرجھا گئے ہوں عشرت، ان سوکھے گلابوں کو مسلنا نہیں آسان. واہ. اور ایک اور جی عطا کیجیے. ایسے بھی کتنے لوگ ہیں اب کے بہار میں، واہ. ایسے بھی کتنے لوگ ہیں اب کے بہار میں، گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں شب انتظار میں. بہت اچھے. بہت اچھا. اور دیوانے یوں تو کتنے جہاں سے گزر گئے، دیوانے یوں تو کتنے جہاں سے گزر گئے، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سچا ہو پیار میں. اور تارے ہیں آسماں پہ چراغاں کیے ہوئے، تارے ہیں آسماں پہ چراغاں کیے ہوئے، کیا حسن و دلکشی ہے فلک کے سنگار میں. واہ. اور شعر سنیے گا. ساون بھری رتوں میں کوئی گنگنائے گا، واہ. ساون بھری رتوں میں کوئی گنگنائے گا، ہم نے لکھے ہیں گیت جو اب کے بہار میں، واہ. بہت اچھا. ہم نے لکھے ہیں گیت جو اب کے بہار میں، اور تم نے کیا ہمیشہ سے
غیروں پہ بھروسہ، تم نے کیا ہمیشہ سے غیروں پہ بھروسہ، دھوکہ دیا ہے تم کو اسی اعتبار میں، واہ، دھوکہ دیا ہے تم کو اسی اعتبار میں، اور دنیا کو بنا دیتے ہم ایک چھوٹی سی جنت، واہ، دنیا کو بنا دیتے ہم ایک چھوٹی سی جنت، اے کاش یہ ہوتا میرے اختیار میں، بہت اچھے، اے کاش کے ہوتا یہ میرے اختیار میں۔ اور اب مقطع ہے، اب اپنے مقدر کا گلہ کیا کریں عشرت، واہ، اب اپنے مقدر کا گلہ کیا کریں عشرت، کچھ پھول ایسے بھی ہیں جو کھلتے ہیں خار میں، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، ایسے بھی کتنے بہت لوگ ہیں اب کے بہار میں، گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں شب انتظار میں۔ بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا۔ روبینہ، آپ سے درخواست گزار ہے کہ کچھ کلام پیش کیجیے۔ جی بالکل قیسی جی۔ پلکوں میں آنسوؤں کو پرونے نہیں دیا، واہ، پلکوں میں آنسوؤں کو پرونے نہیں دیا، ایک شخص نے کبھی مجھے رونے نہیں دیا، واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھا۔ واہ، پلکوں میں آنسوؤں کو پرونے نہیں دیا، ایک شخص نے کبھی مجھے رونے نہیں دیا، خوابوں کو میرے اس طرح وہ تھامتا رہا، واہ، ایک پل بھی دل شکستہ یہ ہونے نہیں دیا، بہت اچھے، ہر غم کے سامنے وہ میری ڈھال بن گیا، ہر غم کے سامنے وہ میری ڈھال بن گیا، دامن کبھی بھی اس نے بھگونے نہیں دیا، بہت اچھے، واہ، بہت خوب، مدت سے ہے نصیب میں آنکھوں کے رت جگہ، مدت سے ہے نصیب میں آنکھوں کے رت جگہ، ایک پل بھی اس کی یاد نے سونے نہیں دیا، بہت اچھے، روبی وہ دور ہو کے بھی، روبی وہ دور ہو کے بھی رہا ساتھ عمر بھر، واہ، بچھڑا بھی اس طرح مجھے کھونے نہیں دیا، بہت اچھے، بہت بچھڑا بھی اس طرح مجھے کھونے نہیں دیا، بہت اچھے، بہت اچھے، پلکوں میں آنسوؤں کو پرونے نہیں دیا۔ بہت اچھے۔ عائشہ صاحبہ، کچھ ایک غزل اور پیش کیجیے، اگر ناگوان نہ گزرے آپ کو تو۔ جی جی، یہ تو آپ ناگواری کی کوئی بات نہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے کہا مجھے مزید کلام سنانے کے لیے۔ جی، کوئی گر نہ پائے بڑھ کر تھام لو، واہ، کوئی گر نہ پائے بڑھ کر تھام لو، زندگی سے بندگی کا کام لو، واہ، اور وقت کو اپنے نہ یوں ضائع کرو، وقت کو اپنے نہ یوں ضائع کرو، عقل والو کچھ سمجھ سے کام لو، واہ، بہت اچھا، اور دور سب رنجو علم ہو جائیں گے، دور سب رنجو علم ہو جائیں گے، اپنے رب کا نام صبح و شام لو، واہ، اور پیار کرتے ہو جسے جی جان سے، پیار کرتے ہو جسے جی جان سے، نام اس کا یوں نہ سرے عام لو، واہ، واہ واہ واہ، اور مفت میں بدنام پھر ہو جاؤ گے، مفت میں بدنام پھر ہو جاؤ گے، ہاتھ میں اپنے نہ خالی جام لو، واہ، واہ، ہاتھ میں اپنے نہ خالی خالی جام جام لو، لو، اور آرزوؤں کے جلا کر دیپ تم، آرزوؤں کے جلا کر دیپ تم، زندگی سے ایک نیا پیغام لو، بہت اچھے، کوئی گر نہ پائے بڑھ کر تھام لو، واہ، زندگی سے بندگی کا کام لو۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانان کا کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں شریک ہوئے، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، خوبصورت کلام ان تمام احباب کی سماعتوں تک منتقل کیا ہے جو آپ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری سماعت تک منتقل کیا۔ میں ایک بار اور روبینہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عشرت حبیب صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری میں شریک ہوئے۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔